ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ برکت والا۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ کام تھوڑا ہوگا، انعام زیادہ ملے گا، محنت کم ہوگی، اجرت زیادہ ملے گی، اللہ زیادہ عطا کرے گا۔ عام دنوں میں اعمال پر جو انعام ملتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر اللہ عطا فرمائے گا۔ برکت والا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس مہینے میں اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ توجہ فرماتا ہے۔ اب اللہ پاک تو ہماری طرف نظر رحمت فرمائے، توجہ فرمائے، اور مسلمان غافل ہو، وہ تو ہماری طرف توجہ کرے عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، اور ہم لینا نہ چاہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس میں ہمارا نقصان ہے، ہم نے اپنا ہی خسارہ کیا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کیا۔ جب اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادات کے ذریعے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ہم بھی اس کی طرف توجہ کریں کہ مالک میں نماز کی صورت میں آپ سے ملوں گا، قرآن پڑھ کر آپ سے کلام کروں گا، آپ سے دعائیں مانگوں گا، آپ سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اللہ تو متوجہ ہے، انسان کو چاہیے کہ یہ بھی متوجہ ہو، یہ بھی لے۔ بارش تو برس رہی ہو، اگر برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہے تو بارش کے قطرے نہیں آئیں گے، اس میں بارش کا قصور نہیں، اس برتن والے کا قصور ہے کہ اس نے پانی کو جمع صحیح نہیں کیا۔ رحمت تو برس رہی ہے، اب لینے والے کا دل ہی الٹا ہو تو اس میں رحمت کا قصور نہیں، اس لینے والے کا اپنا قصور ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے دل کو سیدھا کرنا ہے، اور سیدھا کیا ہے کہ جیسے اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم عبادات کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ فرمایا کہ وہ برکت عطا کرے گا، تمہاری طرف توجہ کرے گا۔ ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہوں، برکت کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا اللہ رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں رحمت خاصہ عطا کرتا ہے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ ہم عام بندے کے بارے میں کہتے ہیں بڑا رحم دل ہے، اچھا آدمی، بہت رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، پکڑ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہم عام بندے کے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑا رحم ہے اس کے اندر کہ یہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا رحم ہے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے۔ ان میں سے فرمایا صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک ہی رحمت ہے جو ساری مخلوق میں تقسیم ہے۔ جب ایک رحمت کا حال یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنی باقی 99 رحمتوں کو ظاہر فرمائے گا، اور پھر اس دنیا کی ایک رحمت کو بھی اس کے ساتھ ملا کر لوگوں کی معافی کا اعلان کرے گا۔ یہ رحمت ہے۔ تو فرمایا اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل کرتا ہے۔ چوتھی بات فرمایا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پانچویں بات اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری
دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تنافس کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے جذبات۔ اللہ اس مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، کون کس سے آگے بڑھتا ہے، کون کس سے آگے نکلتا ہے، کس کے سجدے زیادہ ہوتے ہیں، کس کے رکوع زیادہ ہوتے ہیں، کس کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، کس کے صدقات خیرات زیادہ ہوتے ہیں، کس کی تسبیحات زیادہ ہوتی ہے، کس کے نیک اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کو اپنے تنافس، اپنی عبادت دکھاؤ، آگے بڑھو۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا اتنے بڑے مہینے میں بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ یہ ایک ہی حدیث میں ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 برکت کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ ایک ہی حدیث ہے، برکت کا مہینہ۔ نمبر 2 اللہ رحمت نازل فرمائے گا، متوجہ ہوتا ہے اللہ۔ نمبر 3 رحمت نازل کرتا ہے۔ نمبر 4 اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نمبر 5 انسان روزے دار جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ پھر آخری بات، جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کہ اتنے بڑے مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس محروم رہا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ، منبر کے قریب آ گئے، پہلے زینے پہ قدم رکھا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا آمین، منبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو یہ معمول نہیں دیکھا کہ منبر پہ تشریف لے جا رہی ہیں اور آمین بھی کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دعا کرنے والا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، مانگنے والا تو ہمیں کوئی سنائی نہیں دیا، آمین آپ کی سنائی دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منبر کے پہلے زینے پہ میں نے قدم رکھا، اچانک جبرائیل علیہ السلام